ایسی کیا وجہ تھی کہ حکومت کو یاد آیا کہ 28 مئی کی چھٹی کرنی ہے؟ اس سے پہلے ہم گزشتہ کئی سالوں تک دیکھیں 28 مئی کی چھٹی نہیں ہوئی، 28 مئی کو سرکاری طور پر چھٹی نہیں ہوئی، لیکن حکومت کو اب یاد آ گیا کہ ہم نے 28 مئی کو سرکاری طور پر چھٹی دینی ہے، یعنی سرکاری طور پر تمام ادارے بند ہوں گے۔ اس کی وجہ کیا ہے آپ کو آج کے ولاگ میں بتاؤں گا۔ اس کے علاوہ نیب ایک ترمیمی آرڈیننس کرنے جا رہی ہے، وہ کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، وہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ تیسری جو اہم بات ہے وہ عمران خان نے اڈیالہ جیل سے قوم کے نام ایک پیغام بھیجا ہے، اور یہ پیغام عمران خان کو جب گرفتار کیا گیا تب سے لے کے اب تک کا سب سے ضروری پیغام ہے۔ عمران خان نے جیل سے قوم کے لیے کیا پیغام بھیجا ہے وہ آپ کو آج کے ولاگ میں بتائیں گے۔ سب سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں، بہت شکریہ۔ کرتے ہیں آج کا ولاگ شروع۔ 28 مئی جو نواز شریف صاحب یہ کلیم کرتے ہیں، یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ انہوں نے بہت کنٹریبیوشن کیا، وہ فیصلے نہ کرتے تو ایٹم بم نہ بنتا 28 مئی کو، لیکن ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب اللہ انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، وہ کہتے تھے کہ نواز شریف ایک پٹاخہ بھی پھوڑ نہیں سکتے تھے۔ نواز شریف کا ایٹم بم بنانے میں یا اس میں جو کردار ہے وہ ساری قوم جانتی ہے، لیکن ہمیشہ یہ کریڈٹ خود لیتے ہیں۔ ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب کو 28 مئی کو ہمیں ضرور یاد رکھنا چاہیے۔ بات کرتے ہیں کہ 28 مئی جس پہ کبھی بھی سرکاری طور پر چھٹی نہیں دی گئی، لیکن کل 28 مئی کو، آج کی میں اگر بات کروں 28 مئی سٹارٹ ہو چکی ہے، جو چھٹی دی گئی اس کی وجہ کیا ہے؟ آج کے دن بہت اہم کیسز تھے، اور آج کے دن عمران خان کا سائفر کیس کے حوالے سے فیصلہ آنا تھا۔ انہوں نے سائفر کو لے کے بہت عمران خان پہ تنقید کی، بہت سازش کی، عمران خان پہ الزامات لگائے، لیکن عمران خان نے آج کے دن سچا ثابت ہونا تھا۔ عمران خان کا سائفر کیس کے حوالے سے فیصلہ آنا تھا، شاہ محمود قریشی کی رہائی کا پروانہ جاری ہونا تھا، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ایک کیس میں رہائی کا پروانہ جاری ہوتا ہے تو یہ دوسرے کیس میں اٹھا لیتے ہیں۔ سائفر کیس کے حوالے سے آج فیصلہ آنا تھا۔ سائفر کیس کے جو ریمارکس تھے وہ کنکلوڈ ہو چکے تھے۔ اب جج صاحب نے فیصلہ سنانا تھا کہ سائفر ہے کیا، عمران خان نے کیا کہا، کیا عمران خان کو اس میں ضمانت دی جائے گی یا عمران خان کو سزا دی جائے گی، اس حوالے سے فیصلہ آنا تھا۔ لیکن ایسی کیا وجہ بنی کہ گزشتہ 28 سالوں میں کبھی بھی سرکاری طور پر چھٹی نہیں ہوئی، بلکہ 28 سال بعد ان کو یاد آیا کہ 28 مئی کو ہم نے چھٹی دینی ہے، ہم نے سرکاری طور پر چھٹی دینی ہے۔ یہ ایکچولی 28 مئی کی وجہ سے نہیں، بلکہ میں ان شارٹ کہوں گا یہ صرف اس وجہ سے ہے کہ عمران خان کا اہم کیس، سائفر کیس، جو ایک لمبے عرصے سے جس کے ریمارکس چلتے آ رہے تھے، روزانہ عدالت لگتی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ، وہاں صحافی پہنچتے تھے، عمران خان کی بہنیں پہنچتی تھیں، پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان پہنچتے تھے، اور روزانہ ایک نیا تماشا ہوتا تھا، اور تھوڑی ہی دیر بعد یہ سننے کو ملتا تھا کہ سماعت ملتوی، سماعت اس تاریخ تک ملتوی، اس تاریخ کو دوبارہ سماعت ہوگی۔ جو ایک لمبا سلسلہ تھا اس حوالے سے کل فیصلہ آنا تھا، لیکن خیر یہ ڈر گئے ہیں، جیسا کہ عمران خان بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ ڈر جاتے ہیں۔ مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ ڈر گئے ہیں کہ عمران خان جلد باہر آنے والے ہیں۔ یہ ججز کے فیصلے دیکھ کر نظر آ رہا ہے، ججز جس طرح شدید غصے میں ہیں، جس طرح لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے جو ریمارکس دیے تھے، جس طرح بابر سلیم، جس طرح محسن اختر کیانی جو ریمارکس دے رہے ہیں، اس سے دیکھ کے محسوس ہو رہا ہے کہ عمران خان کے جو کیسز ہیں اس حوالے سے مثبت فیصلہ آئے گا۔ اور اس کے علاوہ 6 ججز نے ہاتھ بھی دے دیا، کیونکہ ججز کو پریشرائز کیا گیا تو ججز نے اپنی زبان کھول دی۔ خیر انہیں کوئی ایسا آپشن نہیں ملا جس کو یہ یوز کریں اور اس چیز کو ڈیلے کریں، اور انہوں نے ایک ہی آپشن تھا، ان کے پاس ایک ہی بہانہ تھا، انہوں نے وہ یوز کیا۔ 28 مئی کو چھٹی کا اناؤنس کر دیا گیا۔ اب کل سرکاری ٹی وی پر، کل جو ہمارے نام نہاد نیوز چینل ہیں، کل ان پر 28 مئی کے حوالے سے، نواز شریف کے حوالے سے ایڈز چلیں گی، اشتہارات چلیں گے، لیکن اصل ریزن یہ ہے کہ کل سائفر کیس کا فیصلہ آنا تھا۔ اس کے علاوہ کل ایک اور اہم کیس تھا، اور وہ جو اہم کیس تھا وہ اسلام آباد کے 3 حلقوں کے حوالے سے تھا۔ اسلام آباد کے 3 حلقے، صرف اسلام آباد کا نہیں، ملک کے تمام حلقے بہت ضروری ہیں، جہاں فارم 47 اور فارم 45 کی گیم ہوئی۔ فارم 47 والوں کو جتوایا گیا، جو فارم 45 کے مطابق جیتے ہوئے تھے
ان کو ہرایا گیا۔ اسلام آباد کے 3 کیسز کھل چکے ہیں۔ اسلام آباد کے کیسز کا اگر فیصلہ آتا ہے تو یقیناً اس کا امپیکٹ تمام شہروں پر ہوگا، پورے پاکستان میں ہوگا اور جلد مزید بہتر فیصلے آئیں گے۔ ایک تو آپ کو یہ بتانا تھا چھٹی کے حوالے سے، چھٹی کی وجہ بتائی۔ دوسرا میں آپ کو بتاتا ہوں نیب نے جو نیب ریمانڈ لیتی ہے 14 دن کا، اس کو بڑھا کر 40 دن کر دیا ہے۔ نیب نے یہ ترمیم کی ہے اپنی آرڈیننس میں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر عمران خان کی سائفر کیس سے رہائی ہوتی ہے، عمران خان کی سائفر کیس سے ضمانت ہوتی ہے، تو نیب کیس عمران خان پر ڈال کر یہ 14 دن کی بجائے 40 دن کا ریمانڈ لے لیں گے۔ اس حوالے سے تحریک انصاف کو بڑی سخت پالیسی اپنانی چاہیے، واضح موقف دینا چاہیے۔ کیونکہ نیب کا ریمانڈ ہوتا ہے وہ 14 دن سے بڑھا کر 40 دن کر دیا ہے۔ ان شارٹ میں کہوں گا کہ یہ عمران خان کا ریمانڈ لیں گے اور اب جو ریمانڈ ہوگا وہ 14 دن کی بجائے 40 دن ہوگا۔ سو آپ سمجھیں کہ اگر ریمانڈ مل جاتا ہے تو عمران خان 40 دن بھی اڈیالہ جیل میں رہیں گے۔ اب اس حوالے سے کیا ہوتا ہے، تحریک انصاف کیا کرتی ہے، عدالتیں کیا کرتی ہیں، یہ دیکھا جائے گا، لیکن نیب نے اس پہ ترمیم کی ہے۔ اس حوالے سے جیسا کہ میں نے پہلے کہا، تحریک انصاف کو اپنا واضح موقف سامنے رکھنا چاہیے۔ اب اہم بات کرتے ہیں، جو میں نے آپ کو کہا عمران خان نے ایک اہم پیغام بھیجا ہے۔ عمران خان اب شدید غصے میں ہے۔ عمران خان قوم کے نام پیغام بھیجا ہے۔ عمران خان نے کہا ہے اسمبلیاں نہیں چلنے دینی، اس ملک کو نہیں چلنے دینا، اس ملک کا پہیہ جام ہڑتال ہو جانی چاہیے، اس ملک میں تمام سڑکیں بند ہو جانی چاہیے، لیکن کب؟ عمران خان نے کہا میری تمام قوم، میری ساری قوم تیار ہو جائے، میری کال کا انتظار کرے، اور جب میں کال دوں گا تو میری ساری قوم نے باہر نکلنا ہے اور تب تک واپس نہیں جانا جب تک انصاف نہ ہو، جب تک ملک میں رول آف لا قائم نہ ہو۔ عمران خان نے اب فیصلہ کر لیا ہے کہ اس طرح یہ عدالتیں انصاف کرتی ہیں یا نہیں کرتی۔ اب میں نے اپنی قوم کو باہر نکالنا ہے۔ اسی حوالے سے عمران خان نے کہا تھا جتنے روپوش لوگ ہیں سوائے مراد سیٹھ کے تمام سامنے آ جائیں، آ کے عوام کو احتجاج کے لیے موٹیویٹ کریں، عوام کو احتجاج کے لیے تیار کریں۔ اب عمران خان نے اڈیالہ جیل سے سخت پیغام بھیجا ہے اور عمران خان نے یہ پیغام قوم کے نام بھیجا ہے۔ عمران خان نے کہا ہے تمام میری پاکستانی قوم تیار ہو جائے، میں جلد احتجاج کی کال دوں گا، اور پھر جب احتجاج کی کال دوں گا تب ساری قوم نے باہر نکلنا ہے اور تب تک واپس نہیں جانا جب تک ہمیں انصاف نہ مل جائے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے تحریک انصاف کی جو پنجاب کی قیادت ہے وہ احتجاج کبھی کبھی کرتی ہوئی نظر آتی ہے، لیکن اس احتجاج سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ یہ احتجاج کس طرح کرتے ہیں، تھوڑے ٹائم کے لیے 10-15 منٹ کے لیے باہر نکلتے ہیں پھر چلے جاتے ہیں، اس طرح کوئی فائدہ نہیں ہونا۔ عمران خان جنہوں نے ہمیشہ مزاحمت کی سیاست کی ہے، انہوں نے یہ کہا ہے، عمران خان نے یہ پیغام بھیجا ہے کہ جب تک ہمیں ہمارا حق نہ مل جائے واپس نہیں جانا، اور قوم کو کہا ہے میری قوم تیار ہو جائے۔ عمران خان نے نہیں کہا کہ میرے یہ نام نہاد لیڈرز تیار ہو جائیں، عمران خان نے قوم کو تیار رہنے کا کہا ہے، کیونکہ عمران خان کی تمام امیدیں اس قوم سے ہیں۔ عمران خان پہلے یہ بات کرتے تھے کہ 8 فروری کو میری قوم ظلموں کا بدلہ لے گی، قوم نے وہ بدلہ لیا، لیکن مینڈیٹ چرا لیا گیا، ان سے مینڈیٹ کا تحفظ نہیں ہو سکا۔ اب عمران خان نے دوبارہ قوم کو کہا ہے کہ وہ تیار ہو جائے اور باہر نکلنے کے لیے تیار ہو جائے۔ دیکھتے ہیں عمران خان کال کب دیتے ہیں۔ باقی اس حکومت کی جو بونڈی حرکت ہے یہ کچھ دن ڈیلے تو کر لیں گے، لیکن جلدی سائفر کا فیصلہ آئے گا اور حق اور سچ سامنے آ جائے گا۔ تیسرا، نیب نے ترمیمی آرڈیننس کی ہے جو 14 دن سے بڑھا کر 40 دن ریمانڈ دے دیا گیا ہے۔ اس حوالے سے تحریک انصاف کیا پالیسی اپناتی ہے اور ہماری عدلیہ کیا کرتی ہے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔